بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 93 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم نئی بحث کا آغاز کریں جو کہ مفہوم وصف کے نام سے ہے۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے مفہوم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے مفہوم موافقت اور دوسرا ہے مفہوم مخالفت۔ مفہوم مخالفت کی ہم نے کچھ قسمیں بیان کی تھی، اور ان میں سے پہلی قسم جو تھی ہم نے مفہوم شرط کی بیان کی۔ اب انشاءاللہ آج بیان کرنے جا رہے ہیں دوسری قسم کو جو کہ مفہوم وصف کے نام سے ہے۔ فرماتے ہیں الثانی مفہوم الوصف موضوع البحث۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے مفہوم وصف کو، اور اس میں ہماری بات جو جس مقام پہ ہوگی، جس انداز سے ہوگی، اس کو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وصف کے باب میں ہماری جو بات ہے، ہماری گفتگو ہے، وہ تقریباً 3 طرح سے ہوگی۔ پہلی یہ ہے کہ وصف کا معنی کیا ہے، وصف کا مطلب کیا ہے، صفت کا مطلب کیا ہے۔ فرماتے ہیں وصف سے مراد ہمارا معنی عام ہے، اور جو معنی نحوی نے بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ والا معنی ہماری مراد نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد معنی عام ہے۔ یعنی وصف سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہر وہ قید جو کہ موضوع پر عارض ہو، اس طرح کے موضوع کے دائرے کو تنگ کر دے، وہ ہماری مراد میں شامل ہوگا۔ بس اس بنا پر جو وصف اصولی ہے وہ 3 چیزوں کو شامل ہوگا۔ نحوی جس کو نعت کا نام دیتے ہیں، صفت کا نام دیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ نحوی جس کو حال کا نام دیتے ہیں، وہ بھی وصف اصولی میں شامل ہوگا، اور نحوی جس کو تمییز کا نام دیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ 2 اور چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، ایک ہے ظرف اور دوسری ہے جار و مجرور۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کہ نحوی جن کو مختلف عناوین کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ان کو نعت میں شمار نہیں کرتے، صفت میں شمار نہیں کرتے، لیکن اصولی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو وصف شمار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعریف اصولیوں نے بیان کی ہے وہ ان تمام کے تمام پر برابر صادق آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں الثانی مفہوم الوصف موضوع البحث، مفہوم وصف اور اس میں ہمارا بحث کا موضوع کہ ہم نے کس انداز سے بحث کرنی۔ میں نے پہلا مقام بیان کیا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی مقامات بھی آگے بیان کر دیں گے۔ المقصود بالوصف ہنا کا اشارہ اصول میں، یعنی اصول میں وصف ہماری مراد کیا ہے، ما یعم النعت وغیرہ، جو نعت اور غیر نعت کو شامل ہو، جو صفت نحوی اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو بھی شامل ہو۔ وہ دیگر چیزیں کون سی ہیں؟ ہم سے بطور مثال کچھ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ فیشمل الحال والتمییز، مطلب پس یہ جو نعت اصولی ہے، جو وصف اصولی ہے، یہ حال کو بھی شامل ہوگا، یہ تمییز کو بھی شامل ہوگا۔ ونحوہما مما یصلح ان یکون قیدا للموضوع التکلیف، فرماتے ہر اس چیز کو شامل ہوگا جس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ موضوع تکلیف کے لیے قید قرار پا سکے۔ جس طرح ہم نے جملہ شرطیہ میں کہا تھا کہ ہر وہ چیز جو کہ قید بن سکے اور اس کو ہم شرط قرار دے سکیں، اسی طرح مفہوم وصف میں بیان کریں کہ ہر وہ چیز جو اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ موضوع حکم کے لیے قید بن سکے، وہ ہماری بحث میں شامل ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کما انہ یختصو، فرماتے ہیں اب یہاں بیان کریں دوسرا مقام۔ نے کہا تھا 3 مقامات میں ہماری بات ہوگی، پہلا میں بیان کر دیا وصف سے مراد کیا، دوسرا مقام کیا ہے، فرماتے ہیں وصف سے مراد صرف وہی والی صفت ہے جو جملہ میں موصوف کے ساتھ مقید ہو، یعنی ایک موصوف ہونا چاہیے، اس کے بعد ایک صفت ہونی چاہیے، اور اس صفت کو اس موصوف کے ساتھ مقید کر دیا جائے، اور اس صفت کو اس موصوف پر معلق کر دیا جائے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پس وہ والی صفت جو کہ موصوف پر معلق نہ ہو، بلکہ وہ جو صفت ہے وہ خود موضوع بن رہی ہو، تو فرماتے یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گی، اور یہ مفہوم وصف کی بحث سے نکل کر مفہوم لقب کی بحث میں شامل ہو جائے گی، جس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے مفہوم لقب کو۔ فرماتے کما انہ یختصو، یختصو کا اشارہ کس جانب ہے؟ فرماتے ہم نے کہا تھا ہماری بحث جو ہے وہ صرف اس وصف کے ساتھ نہیں ہے کہ جو وصف نحوی ہے، بلکہ دیگر چیزوں کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح ہماری بحث مختص ہے بما، اس مورد کے ساتھ، اذا کان معتمدا علی موصوف، جب موصوف پر اعتماد کیا جائے، انحصار کیا جائے، یعنی کلام کے اندر صفت بھی ہونی چاہیے اور موصوف بھی ہونا چاہیے، اور وہ صفت جو ہے موصوف پر اعتماد کرے، اس پر انحصار کرے۔ نتیجہ فلا یشمل ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم، فرماتے ہیں کہ پس یہ ہماری بحث اس مقام کو شامل نہیں ہوگی جہاں پہ خود صفت کیا ہے، موضوع حکم بنا، یعنی وہاں پہ موصوف نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو، بلکہ جو خود صفت ہے وہ اس کا موضوع قرار پا رہی ہو۔ مثال فرماتے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرنے والا ہے، جو چوری کرنے والی عورت ہے،
ان دونوں کے انگلیاں کاٹ دی جائیں، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ فرماتے ہیں اس مثال میں دیکھیں یہاں پہ وہ صفت تو پائی جاتی ہے، سارق اور سارقہ ہے، یعنی ان میں وصف تو پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، جو موضوع ہے وہ خود یہ صفت قرار پا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی جو چوری کرنے والا ہے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم صفت کو ہٹائیں گے تو اصلاً یہاں پہ ہاتھ کاٹنے والا حکم اصلاً موجود ہی نہیں ہوگا۔ بھئی جو چور ہے ہی نہیں، اس کے ہاتھ کاٹنے کا اصلاً حکم ہے یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کے بارے میں اصلاً سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ موصوف موجود نہیں ہے، بلکہ جو خود صفت ہے وہ یہاں پہ موضوع قرار پا رہی ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا، اور اس بحث سے نکل جائے گا۔ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ فِي بَابِ مفہوم لقب، یہ مفہوم وصف کی بحث سے خارج ہو گئے، مفہوم لقب کی بحث میں شامل ہو جائے گا۔ وجہ آپ نے اس کو مفہوم لقب میں کیوں شامل کر دیا؟ فرماتے ہیں میں دلیل بیان کرتا ہوں اپنی بات کی۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ کلام میں موصوف کا ہر حال میں موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ بات تسلیم ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو بھی جملہ وصفی آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں موصوف کا موجود ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ایک وصف ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہم صفت کو ہٹا دیں تو پھر ہم بات کریں اس موصوف کے بارے میں کہ جس کو ہم نے مفہوم کا نام دیا، کہ آیا اب جب کہ صفت ہٹ چکی ہے تو جو حکم پہلی والی صفت کے لیے ثابت تھا آیا اب وہ کسی اور دوسری صفت کے ساتھ ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا۔ اسی کو تو مفہوم کا نام دیتے ہیں، کہ یعنی ہر حال میں چاہے منطوق ہو چاہے مفہوم ہو، دونوں صورتوں میں موضوع کا اور موصوف کا ہر حال میں موجود ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے کہ ہماری یہ بات سے خارج ہو جائے گا اور مفہوم لقب میں شامل ہو جائے گا۔ فرماتے دلیل یہ ہے کہ ان الدلالۃ علی انتفاء الوصف لا بد فیہا من فرض موضوع ثابت للحکم یقید بالوصف مرہ ویتجرد عنہ اخرى۔ فرماتے ہیں کہ وصف کے منتفی ہونے پر دلالت کرنے کے لیے ضروری ہے کیا، من فرض موضوع، کہ پہلے اپنے اس جملہ وصفیہ کے اندر، اپنے اس کلام کے اندر پہلے ہم کوئی موضوع فرض کریں، کوئی موصوف فرض کریں کہ ثابت للحکم، کہ جس کے لیے حکم کیا ہو رہا، ثابت ہو رہا ہو، اس انداز سے کہ یقید بالوصف مرہ، کہ اس صفت کے ساتھ اس کو ایک مرتبہ قید لگایا جائے، پھر دوسری مرتبہ ویتجرد عنہ اخرى، ہم کیا کر دیں اس صفت کو ہٹا کے پھر سوال کریں کہ جو حکم پہلی صفت کے لیے ثابت تھا آیا صفت کو ہٹانے کی صورت میں اب یہ حکم ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہر حال میں چاہے صفت موجود ہو یا صفت موجود نہ ہو، دونوں صورتوں میں ایک موضوع کا اور ایک موصوف کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ حتی یمکن فرض نفی الحکم عنہ، تاکہ ہم اس سے حکم کی نفی کرنے کو فرض کر سکے۔ بھئی کوئی پہلے سے موضوع موجود ہوگا، کوئی پہلے سے موصوف موجود ہوگا تو بات کریں گا نا کہ آیا یہ حکم ہے، یہ حکم نہیں۔ جب وہ خود موضوع ہی نہیں وہاں پہ تو ہم سالوں میں انتفاعی موضوع ہو جائے گا، وہاں پہ پھر کسی بھی قسم کی بحث نہیں آئے گی۔ یہ ہو گئے جناب یاری دو مقامات۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں تیسرے مقام کو۔ ہم نے کہا تھا ہماری 4 مقامات پہ بحث ہوگی۔ تیسرا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں وصف اور موصوف کی نسبت میں 4 صورتیں ممکن ہیں، یعنی اگر ہم وصف اور موصوف کو ایک دوسرے کے ساتھ نسبت دیں تو ہمارے سامنے 4 صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی کون سی؟ نسبت تساوی، جیسا کہ انسان اور متعجب، انسان بھی ہو اور متعجب بھی ہو، یہ دونوں کیا ہیں؟ تساوی ہیں، یعنی جو انسان ہوگا وہ متعجب بھی ہوگا، انسان موصوف ہے اور متعجب اس کی صفت ہے، دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ نسبت تساوی رکھتے ہیں۔ اور دوسری صورت ہمارے سامنے جو ممکن آتی ہے وہ یہ ہے کہ موصوف عام ہو اور اس کا وصف کیا ہونا چاہیے؟ خاص ہونا چاہیے۔ یعنی موصوف، مثال دے رہے ہیں جیسے انسان کیا ہے؟ موصوف ہے، عام ہے، لیکن عالم ہے، وہ کیا ہے؟ وصف خاص ہے۔ انسان کی اور بھی خصوصیات ہیں لیکن ان میں سے جو بطور خاص خصوصیت وہ کیا ہے؟ عالم ہونا۔ یہ 2 طرح کی نسبتیں۔ اور تیسری نسبت کیا ہمارے سامنے کہ موصوف خاص ہو اور وصف عام ہو، یعنی دوسری صورت کا بالکل برعکس ہو جائے گا۔ موصوف خاص ہو جائے گا لیکن اس کا وصف عام ہو جائے گا، جیسے کہ انسان اور ماشی۔ انسان کیا ہے؟ موصوف ہے لیکن خاص ہے، اور ماشی یعنی چلنے والا، یہ عام ہو جائے گا۔ ماشی، انسان بھی ماشی ہوتا ہے، حیوانات وغیرہ بھی ماشی ہوتے ہیں، کوئی 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، کوئی 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں ماشی کیا ہے؟ عام ہو جائے گا، لیکن ان ماشی میں سے جو انسان وہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا۔ اور چوتھی صورت ہمارے سامنے آتی ہے عام خاص من وجہ کی، جیسے غنم اور سائمہ کے، ایک غنم بھی ہو یعنی اس کے اوپر حیوان ہونے کا، بکری ہونے کا، بھیڑ ہونے کا، گائے ہونے کا عنوان بھی صادق آ رہا ہے، اور دوسری جانب سے وہ سائمہ بھی ہو، یعنی کیا کر رہی ہو؟ وہ غنم سائمہ ہو، یعنی وہ خود جو چرنے والی ہو، جس طرح کے چراگاہ وغیرہ سے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ 2 ہمارے سامنے نقطہ افتراق ہے اور ایک نقطہ اشتراک، غنم بھی ہو اور سائمہ بھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے غنم تو ہو لیکن سائمہ نہ ہو بلکہ معروفہ ہو، یعنی آپ اس کو خود چارہ کھلائیں اپنے ملکیت میں سے، اپنے مال میں سے، یا کیا ہو وہ
سائمہ تو ہے لیکن وہ غنم نہ ہو، مثال کے طور پہ اونٹ ہے، اونٹ کو تو غنم نہیں کہا جاتا. فرماتے ہیں یہاں پہ دو موارد افتراق ہیں اور ایک مورد اجتماع ہے. فرماتے ہیں یہ کلی طور پر ہمارے سامنے 4 صورتیں آتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان 4 قسموں میں سے کون سی ہماری بحث میں شامل ہے. فرماتے ہیں ان 4 قسموں میں سے صرف 2 جو قسمیں ہیں وہ ہماری بحث میں شامل ہے، ایک دوسری صورت اور ایک چوتھی صورت. کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ باقی جو 2 صورتیں ہیں کون کون سی؟ نسبت تساوی والی، اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ صفت عام ہو، صفت خاص ہونی چاہیے. صفت خاص ہوگی تو ہم بات کریں گے کہ صفت کو ہٹا دینے سے آیا اب موصوف کے لیے حکم ثابت ہوگا، حکم ثابت نہیں ہوگا. لیکن تیسری صورت میں کیا ہو رہا تھا کہ موصوف خاص ہے اور صفت عام ہے، یعنی صفت عام ہے، اگر آپ صفت کو ہٹا بھی دیتے ہیں تو فرماتے ہیں اس پہ موصوف پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اس طرح نسبت تساوی میں کیا ہے، دونوں ہر حال میں برابر ہیں، یعنی جہاں جہاں موصوف ہوگا وہاں پہ اس کی یہ صفت ہوگی. تو فرماتے ہیں وسعت اور تجزیے کے اعتبار سے فرق نہیں پڑے گا. تاکہ مفہومیت کی بات کریں، مفہوم کی بات کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ یا دوسری صورت میں ہو سکتی ہے یا پھر چوتھی صورت میں ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے دوسری صورت کا، کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہونی چاہیے، اخص سے مطلق کی نسبت ہونی چاہیے. یعنی کیا مطلب، جو موصوف ہے وہ عام ہونا چاہیے، جو اس کی نسبت ہے خاص نہیں. فرماتے ہیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن یہ چوتھی صورت جہاں پہ ہم نے کہا تھا عام خاص من وجہ، فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے عام خاص من وجہ کا، وہاں پہ جو مورد اجتماع ہے وہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ وہ ہمیں منطوق مثال سے. ہمارے مثال دے رہے ہیں فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ. فرماتے جو غنم صائمہ ہے اس میں زکوٰۃ کا حکم ہو رہا ہے، غنم بھی ہو اور صائمہ بھی ہو، یہ مورد اجتماع. یہ ایک منطوق کلام بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مورد اجتماع کیا ہے، غنم بھی ہونی چاہیے اور صائمہ بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس میں زکوٰۃ کا حکم لگا سکیں. البتہ ہمارے سامنے 2 مادہ افتراق ہوں گے. کون کون سے؟ پہلا یہ موصوف والا مادہ افتراق اور دوسرا ہے وصف کا مادہ افتراق. موصوف کا کیا ہے کہ موصوف تو موجود ہو لیکن اس کی صفت نہ ہو. موصوف کیا ہے؟ غنم یہاں پہ موصوف ہے، صائمہ اس کی صفت ہے. غنم تو ہو لیکن صائمہ نہ ہو بلکہ کیا ہو، معلوفہ، یعنی آپ اس کو اپنی ملکیت سے چارہ ڈال رہے ہو. فرماتے ہیں کہ یہ ہماری مورد بحث میں شامل ہو جائے گا کہ موصوف ہو لیکن صفت کو ہٹا دیا جائے. یہاں پہ سوال ہوگا کہ آیا اب جو موصوف پہ ہم حکم لگا سکتے ہیں زکوٰۃ والا، یا زکوٰۃ والا حکم نہیں آئے گا؟ یہ ہماری بحث میں شامل ہو جائے گا. یہ ہے پہلا مورد افتراق. اور دوسرا جو مورد افتراق ہے وہ ہے صفت کا. یعنی کیا مطلب، موصوف وہاں پہ موجود نہ ہو لیکن صفت اپنے حال پر باقی ہو. مثال جیسے ابل صائمہ. صائمہ ہم نے کہا تھا صفت ہے، صائمہ کی صفت اپنی جگہ پر باقی ہے لیکن جو غنم موصوف تھا وہ نہیں ہے بلکہ غنم کی جگہ پہ کیا آ جائے، ابل آ جائے. فرماتے ہیں کہ اس میں ہماری بحث ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے مورد اجتماع کا، فرماتے ہیں مورد اجتماع ہمارے لیے حکم ثابت ہو جائے گا، وہ حکم کو بیان کر دے گا. لیکن جہاں تک تعلق ہے مورد افتراق کا، موصوف کا مورد افتراق اور صفت کا مورد افتراق، فرماتے ہیں اس کے متعلق ہم ابھی گفتگو کریں گے. فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے وَأَمَّا بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افتراق الوصف عن الموصوف. فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آیا صفت جو ہے وہ موصوف سے جدا ہونے کی صورت میں آیا ہماری بحث میں شامل ہوگا یا شامل ہوگا. فرماتے ہیں مورد اجتماع کو تو ہمیں بیان کر دیا کہ اس میں ہماری بحث ہوگی، لیکن جہاں تک تعلق ہے مورد افتراق کا، فرماتے ہیں اس میں ہمارے سامنے کلی طور پر 2 نظریے آتے ہیں. کون کون سے؟ فرماتے ہیں مشہور شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جو قسم اول ہے، قسم اول کون سی والی، کہ جہاں پہ موصوف تو اپنے حال پر باقی ہو لیکن صفت کو ہٹا دیا، یعنی موصوف کا مورد افتراق. فرماتے ہیں قسم اول ہماری بحث میں شامل ہو جائے گی. لیکن جو قسم دوم ہے کہ جہاں پہ کیا ہے، موصوف نہ ہو لیکن صفت اپنے حال پر، جیسا کہ ابل صائمہ کی ہم نے مثال دی، فرماتے ہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا. یہ مشہور شیعہ علماء کا نظریہ ہے اور مرحوم مظفر بھی اسی نظریے کے قائل ہیں. لیکن مقابلے ہمارے سامنے دوسرا نظریہ آتا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے بعض شافعین کا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح قسم اول مورد بحث میں شامل ہے ویسے ہی قسم دوم بھی ہماری بحث میں شامل ہو جائے گی. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ یہ بھی مفہوم رکھتا ہے. جس طرح قسم اول کا مفہوم ہے ویسے قسم ثانی کا مفہوم ہے. یعنی اگر ہم موصوف کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ پہ ہم کیا رکھ دیں، غنم کی جگہ پہ ابل رکھ دیں، اور دوسری جانب سے ہمارے پاس صائمہ کی صفت ہو، سوال ہوگا کہ جو ابل صائمہ آیا اس میں زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں، یعنی اس میں بھی ہم مفہومیت کے قائل ہو جائیں گے. البتہ مصنف جو ہے وہ اس شافعین والے قول کو قبول نہیں کرتے اور ان کو رد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اس لیے کہ چونکہ اصلا ان کا موضوع ہی باقی نہیں، جب موضوع باقی نہیں فرماتے اس کے متعلق ہماری بحث کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. وَأَمَّا بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افتراق الوصف عن الموصوف. فرماتے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا
کہ وصف کے جدا ہونے سے آیا موصوف جدا ہوگا یا جدا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں فلا دلالۃ علی المفہوم قطعا، فرماتے ہیں اس صورت میں اصلا جو ہے وہ اس کی مفہوم پر دلالت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں مفہوم کیوں نہیں رکھے گا، مفہوم پہ اس کی دلالت کیوں نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ چونکہ موصوف ہی باقی نہیں رہا، تو فرماتے ہیں اس بنا پر ہماری وہاں پہ بحث بھی نہیں ہوگی۔ نتیجہ فلا يدل المثال على عدم الزکاة فی غیر الغنم الصائمة او غیر الصائمة کالابل، فرماتے ہیں اس مثال میں ہماری اس بات پہ دلالت نہیں کرے گی کہ آیا یہ مفہوم رکھتا ہے مفہوم نہیں رکھتا۔ فلا يدل المثال جو ہم نے گزشتہ مثال دی تھی فی الغنم الصائمة زکاۃ، فرماتے ہیں وہ والی مثال عدم زکوٰۃ پہ دلالت نہیں کرے گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے مفہوم رکھے گا کس صورت میں؟ جب غنم موجود نہ ہو، غیر غنم ہو لیکن صائمہ ہو، یا وہ کیا اصلاً صائمہ ہی نہ ہو، جیسا کہ ہم نے ایبل کی مثال دی۔ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ہماری بحث ہی نہیں ہوگی، مفہوم ہی نہیں ہوگا۔ وجہ مفہوم کیوں نہیں ہوگا؟ دلیل کیا آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں دلیل ہماری یہ ہے کہ ہر حال میں ضروری ہے، جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی بیان کیا کہ موصوف کا منطوق میں بھی اور مفہوم میں بھی موجود ہونا اور باقی ہونا ضروری ہے۔ بس اگر منطوق میں تو موصوف موجود ہو لیکن مفہوم میں موضوع موجود نہ ہو بلکہ اس کی جگہ کوئی دوسرا موضوع آ جائے، فرماتے ہیں وہاں پہ اصلا ہماری بحث ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے بحث کرنی تھی اسی موضوع کے بارے میں، جب یہ موضوع باقی نہ رہا فرماتے ہیں ہماری بحث بھی نہیں ہوگی۔ لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال، جو کہ ہماری مثال میں غنم ہے جس کو ہم نے موصوف قرار دیا، فرماتے ہیں يجب ان يكون محفوظا في المفهوم، جس طرح وہ منطوق میں باقی تھا اسی حال میں مفہوم میں بھی اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ولا يكون متعرضا لموضوع آخر لا نفيا ولا اثباتا، اور اس کا کسی دوسرے موضوع کے ساتھ نفی اور اس بات کے اعتبار سے تعرض نہیں ہونا چاہیے۔ فما ان بعض الشافعیت، فرماتے چونکہ ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ منطوق اور مفہوم میں موصوف کا اور موضوع کا باقی ہونا ضروری ہے، تو پس وہ افراد اب یہاں سے اس قول کو باطل کریں جو کہ بعض شافعین نے اختیار فرمایا۔ فرماتے ہیں فما ان بعض الشافعیت من القول بالدلالۃ القضیۃ المذکورہ، فرماتے یہ والا جو گزشتہ قول فی الغنم صائمۃ زکاۃ، یہ عدم زکوٰۃ پر دلالت کرتا ہے فی الابل المعلوفۃ، کہ ابل معلوفہ میں آیا زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں ہم عدم زکوٰۃ کے قائل ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ اس طرح کے جملے کا بھی مفہوم ہوتا ہے لا وجہ لہ قطعا، فرماتے ہیں اس طرح کے جملے کی اصلاً یہاں پہ گنجائش نہیں ہوگی اور اس طرح کی بحث کی یہاں پہ نوبت نہیں آئے گی۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ وصف سے ہماری مراد ہے کہ ہر وہ قید جو کہ موضوع پہ عارض ہو اس طرح کے اس کو مقید کر دے اور یہ قید اسی موضوع کے ساتھ خاص ہو۔ پھر فرماتے ہیں وصف سے ہماری مراد ہے معنی عمومی ہے جو کہ نعت، حال، تمیز، ظرف اور جار مجرور کو شامل ہے، جس کو نحویوں نے الگ الگ شمار کیا، لیکن یہاں پہ ہماری وصف میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ آگے فرماتے ہیں صرف وہ والا وصف بحث میں شامل ہوگا جو جملہ میں موصوف سے مقید، یعنی کلام میں موصوف بھی ہونا چاہیے اور ایک صفت بھی ہونی چاہیے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ آیا صفت کو ہٹانے سے یہ والا حکم اس موصوف کے ساتھ خاص ہوگا یا خاص نہیں ہوگا۔ فرماتے پس وہ والا موصوف جو کہ فرماتے پس وہ والی صفت جو کہ موضوعیت رکھتی ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وصف اور موصوف کو جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو ان کے درمیان چار طرح کی نسبتیں آتی ہیں۔ ایک نسبت تساوی، اور دوسری ہے وصف اخص ہو موصوف عام ہو، تیسری اس کا برعکس ہے کہ جہاں پہ صفت کیا ہو عام ہو اور اس کا موصوف خاص ہو، اور چوتھی ہے کہ دونوں میں عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جائے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ صرف دوسری اور چوتھی قسم جو ہماری بحث میں شامل ہو جائے گی، البتہ دوسری صورت ہماری بحث بطور مطلق شامل ہو جائے گی، لیکن جہاں تک تعلق ہے چوتھی صورت کا فرماتے اس میں جو مورد اجتماع ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ موصوف کا جو مورد افتراق ہے کہ جہاں پہ موصوف موجود ہو لیکن صفت موجود نہ ہو وہ ہماری بحث میں شامل ہوگا، لیکن جو صفت کا مورد افتراق ہے وہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔